ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز، رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورہ پیر، کراچی۔ وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. یہ ساری کائنات ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی. اگر کسی کی ذات کو ہمیشگی اور دوام ہے، بقا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ہی ذات ہے. درود و سلام ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی آخر الزماں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی کہ میں اور آپ تمام احباب یہاں پر دینی حوالے سے جمع ہوئے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا
یقینی طور پر چونکہ دینی حوالے سے ہے، اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام مرحومین کے لیے ہماری معمولی سی چھوٹی موٹی سعی جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یقینی طور پر میرے بھائی یہ دنیا فانی ہے، آخرت کے مقابلے پر اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا جو ہے وہ ملعون ہے اور اس دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر تم لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی اشیاء کے اندر، مخلوقات کے اندر وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ کہ جو ہر موڑ، ہر موقع میں، ہر موقع پر، ہر لمحے میں اللہ کو اپنا حامی و ناصر مانتے ہوئے اس سے مدد طلب کرتا رہے۔ تیسرا عالم دین کہ جو ملعون نہیں ہے، اور چوتھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اہل ایمان کے اندر یہ صفت بیان فرمائی کہ ملعون ہونے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ شخص جو متعلم ہے، دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چار افراد ملعون نہیں، ان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ملعون۔ جائزہ لیجئے، اپنی گریبانوں میں جھانکیں۔ اس دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے پر ہیچ ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آخرت کے مقابلے پر اس دنیا کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک کانٹے مارتا ہوا سمندر، اس میں آپ اپنی انگلی ڈبوئے، جب آپ کی انگلی بھیگ جائے، تر ہو جائے، سمندر سے، اس کانٹے مارتے ہوئے سمندر سے، لہروں سے آپ اپنی انگلی کو نکالیں، یقینی طور پر آپ کی انگلی جو ہے وہ تر ہو جائے گی، بھیگ جائے گی، اور چند بوندیں جو ہیں، 2-3 بوندیں اور کچھ قطرے جو ہیں آپ کی انگلی پر پانی کے لگ جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سمندر کے پانی کے مقابلے پر انگلی پر آنے والی چند بوندیں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اسی طرح دنیا کی مثال کہ آخرت کے مقابلے پر دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جتنا کہ آپ کی انگلی پر سمندر سے پانی آپ نے لیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا جاتا اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اس دنیا کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. دنیاوی مال اس کا مال ہے کہ جس کا آخرت میں اللہ رب العزت نے کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی معاملہ نہیں رکھا، کوئی حصہ نہیں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیاوی حوالے سے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بعد دنیا حاصل وہ کرتا ہے، یہ مال و متاع، دنیاوی دولت وہ شخص جمع کرتا ہے کہ جو انتہائی بے عقل ہے، بے وقوف ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر وہ دنیا کی فکر کرتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کی فکر چھوڑ دو گے، آخرت کی فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی عطا کر دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں بارے نیارے مل ہو جائیں. محنت کرنی پڑے گی بھائی، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. میرے بھائی کہتے تھے کہ بزرگوار جو مرحوم ہمارے سے جدا ہو گئے ہیں کہ ان کی ایک خواہش تھی کہ جی ابراہیم صاحب جو ہے وہ میرے گھر میں آئے اور درس کریں. کیا وہ خواہش پوری ہو سکی ان کی؟ حالانکہ ایک نیک محفل کا انعقاد کرنا تھا، دینی محفل کا انعقاد کرنا تھا، لیکن وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی. یہ ایک خواہش ہے، پتہ نہیں کتنی ان کی مرادیں ہوں گی، کتنی تمنائیں ہوں گی، کتنے ان کے ارادے ہوں گے جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. کیا یہ انہی کے ساتھ ہے؟ نہیں. ان کا دنیا سے گزر جانا، ان کے ارادوں کی تکمیل نہ ہونا، یہ اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ کل وہ گزرے ہیں اور آج میرا اور آپ کا بھی وقت آ سکتا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا ہی اس وقت جب میں اپنے ارادوں میں ناکام ہو گیا. مجھے علم ہوا کہ مجھ سے اتنی بڑی ذات آسمانوں پر بیٹھی ہے کہ میں اپنے ارادوں کو میں پورا نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر پاتا. اللہ رب العالمین کی کوئی اور منشا ہوتی، اللہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے درمیان مربع شکل کھینچی، چاکور دائرہ، چاکور نشان بنایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے دنیا جہان کے لوگوں، غور و فکر کرو، تدبر اور تفکر کرو. یہ چاکور جس میں کوئی خلا نہیں، جس کے اندر کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا، اللہ کے پیارے محبوب نے اس چاکور دائرے میں، چاکور شکل کے اندر سیدھی لکیر کھینچی. اس لکیر کو کھینچتے ہوئے تھوڑا سا حصہ اس کا باہر نکال دیا. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس مربع شکل کے اندر جب دو خانے بن گئے تو اللہ کے پیارے محبوب نے لکیریں، چند چھوٹے چھوٹی لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں، یہ لمبی لکیر کیا ہے؟ کہا یہ انسان ہے، انسان کا جسم ہے. اور یہ معمولی سی لکیر جو باہر نکل رہی ہے یہ انسانی خواہشات ہیں. پیارے پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی لکیریں جو کھینچی درمیان میں، کہا یہ حوادث ہیں، عوارض ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں. ایک حادثے سے جان نہیں چھوٹتی، دوسرا حادثہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے. ایک پریشانی سے جان نہیں چھوٹتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے. ایک مصیبت اور آفت سے جان نہیں چھوٹتی، کئی مصیبتیں اس کو اپنے میں گھیر لیتی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان ہے، باہر نکلی ہوئی لکیر جو ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں. اور کہا یہ جو مربع شکل ہے جس کے اندر انسان کو پیارے پیغمبر نے بنایا، کہا یہ مربع شکل انسان کی موت ہے، انسان کی موت ہے. اور اس موت کے اندر انسان کو پیارے